السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا کا کوئی بھی ملک جو بھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رولر ہوتا ہے، کوئی گورنر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر ہے، گھر کا کوئی مالک ہوتا ہے، کوئی بڑی تنظیم ہے، اس میں کوئی صدر ہوتا ہے۔ تو یہ جو کائنات ہے اتنی بڑی جو دنیا ہے، ان گنت اس کے اندر مخلوقات ہیں، اس میں کوئی حاکم کیوں نہ ہوگا، اس کا کوئی خالق کیوں نہ ہوگا، اس کا کوئی مالک کیوں نہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جب کوئی ملک ہوتا ہے، کوئی سلطنت ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، اس کا ایک حاکم، اس کا ایک وزیر اعظم یا اس کا صدر متعین ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک فورن سیکریٹری یا اپنا ایک نمائندہ یا اپنا کوئی میجر ڈپلومیٹ یا اپنا کوئی اسپوکس پرسن جو ہے متعین کرتا ہے، تاکہ اس کی بات کو دوسروں تک کنوے کیا جا سکے، اس کی ریپریزنٹیشن کی جا سکے، اس کی بات دوسروں تک پہنچائی جا سکے، کیونکہ وہ ہر ایک کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ نمائندوں کے تھرو، ریپریزنٹیٹیوز کے تھرو لوگوں تک پہنچے گا۔ یہی حال ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، اس کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو اختیار کیا۔ اسی لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک نبی بھیجا گیا، ہر قوم کے پاس ایک نبی بھیجا گیا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کا لفظ آیا ہے۔ اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے جو ڈیوائن ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو میسنجرز ہیں، جو قاصدین ہیں، اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ وہ جو چین ہے، اس چین کی آخری کڑی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے قاصد ہیں، ایک میسنجر ہیں، ایک پروفٹ ہیں۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ تمام جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کندھوں پر ایک امانت ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ خود قرآن میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتے۔ الہوا بولتے ہیں منمانی کی باتیں، یعنی پیغمبر کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ منمانی باتیں کرے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی یہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، وہی بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کیا کام کرتے ہیں، پیغمبر کا اصل مشن کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھیجا ہوا جو دین ہوتا ہے، اس کے لیے ایک پریکٹیکل ماڈل ہوتا ہے، ایک پرفیکٹ ماڈل ہوتا ہے۔ اللہ نے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو، آخری جو خدا کا دین ہے اس کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے پرفیکٹ ماڈل ہیں۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو اس زمانے میں وہ اس دین کے پرفیکٹ ماڈل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تمام انبیاء کرام اپنے زمانے میں جو لایا گیا دین ہوتا ہے، اس کا وہ مجسمہ ہوتے ہیں، اس کا وہ امباڈیمنٹ ہوتے ہیں، ایپیٹمی ہوتے ہیں، اس کے وہ پرسنیفیکیشن، ایک مجسمہ ہوتا ہے وہ گویا کی۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے دین کا ایک پیکر مجسم ہے، پرسنیفیکیشن ہے، یہ کمپلیٹ امباڈیمنٹ ہے گویا کی پوری شریعت آپ کے وجود میں سمٹ چکی ہے۔ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی عادتیں ہیں، آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا لین دین ہے، آپ کی ڈیلنگز ہیں، آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کی دوسروں کے ساتھ جنگیں ہیں، آپ کی دوسروں کے ساتھ صلحیں ہیں۔ گویا کہ زندگی کے تمام پہلو آپ کی سنت سے واضح ہیں
اور آپ کی زندگی گویا کی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا ایک عملی نمونہ ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے جو پیغمبر ہیں وہ پرفیکٹ ماڈل ہیں، تو اب ضروری ہوگا کہ اگر ہم اس دین میں یا اس پیغمبر کی شریعت میں ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ان کی زندگی کی تفصیلات کو جاننا ضروری ہوگا، ان پر بھیجی گئی کتاب کو جاننا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں سیرت پڑھنی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی خدا کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، خدا کے قاصد ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ان کے ترجمان ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، تو اب ظاہر ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھیں کیسی ہے، تاکہ ہم انسپائر ہو سکیں، تاکہ ہم خدا کے ترجمان کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے سیرت کی کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم اس نبی آخر الزماں کی زندگی کا ایک ایک حصہ خود دیکھیں، خود سمجھیں، خود پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور خود اس پر عمل کریں، اپنے آپ کو انسپائر کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنی نسلوں کو ہم اسی پیٹرن پہ ڈھالیں۔ اسی لیے سیرت نبویہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جس انسان کی سیرت پڑھی جاتی ہے اس انسان کی سیرت کا عکس، اس کا ریفلیکشن ہماری زندگی پہ پڑتا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے کرکٹرز کی لائف اسٹائل، تو کرکٹرز کے اندر جو ہیبٹس ہوتی ہیں، ان کی جو عادتیں، ان کی پریکٹسز، ان کی جو کلچر، ان کی ٹریڈیشن جو ہے وہ ہمارے اندر سرایت کرے گی۔ اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء کرام کی سیرت کا عکس ہماری زندگی میں منتقل ہوگا، ان کی لیگیسی ٹرانسفر ہوگی، ان کا سسٹم منتقل ہو کر ہم تک پہنچے گا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بڑے لوگ، اور اللہ کے رسول سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ ہر چیز کو بھلا دینے کا عادی ہے، بہت بھلکڑ ہے۔ ایک ہفتے پہلے جو حوادث ہوتے ہیں دنیا میں بھول جاتا ہے، 2-4 دن پہلے کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے بھول جاتا ہے، صبح کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے شام تک بھول جاتا ہے۔ بار بار اس کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے، بار بار تذکیر کرنی پڑتی ہے، بار بار اس کو سمجھانا پڑتا ہے انسان کو، تب جا کر وہ راستے پر آتا ہے، تب جا کر وہ ٹریک پر آتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بہت زیادہ ہمیشہ متیقظ رہنا ہے، بیدار مغز رہنا ہے، اور تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کتنی ضروری چیز ہو گئی۔ اب جب اتنی ضروری چیز ہو گئی تو اس کے اوپر بکس لکھی جائیں گی، چنانچہ بکس لکھی گئیں۔ پہلی صدی، دوسری صدی، خاص طور پر تیسری صدی، ان میں کتابوں کا ایک سیلاب، کتابوں کا ایک بہت بڑا سیلاب عظیم آیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی تصانیف، بڑے بڑے موسوعات، بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز تیار کیے گئے، اور وہ کتابیں الحمدللہ آج دنیا میں موجود بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جو کتابیں لکھی گئی تھیں وہ دنیا میں غائب ہو گئی ہیں، ڈسٹ بن میں چلی گئیں ہسٹری کے۔ نہیں، وہ کتابیں موجود ہیں اکثر و بیشتر۔ ہر زمانے میں لکھنے پڑھنے کا انداز بدلتا رہتا ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی رہتی ہے۔ ابھی 15 سال 20 سال پہلے جو لوگوں کی سوچ تھی، یعنی کہ ڈیجیٹل جو ریولوشن آیا ہے، ڈیجیٹل ریولوشن سے پہلے کا جو دور ہے بالکل الگ ہے، اس سے 20-30 سال پہلے کا دور الگ ہے، اس سے پہلے کا دور الگ ہے۔ تو ہر زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں، اسی لیے پریزنٹیشن بدلتی رہتی ہے۔ دا وے آف پریزنٹیشن، دا میتھڈولوجی جو ہوتی ہے پریزنٹیشن کی، وہ مستقل بدلتی رہتی ہے۔ اب جب اتنا بدلاؤ آتا رہتا ہے، اتنا بدلاؤ آتا رہتا ہے جب، تو اسی لحاظ سے ہمیں ہر چیز کو بدلنا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک بہت بڑے ہسٹورین امام محمد ابن اسحاق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لکھنے والے ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے کتاب السیر والمغازی۔ ان کی وفات 151 ہجری میں ہوئی، 151 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس زمانے میں بڑی مشہور ہوئی، لوگوں نے خوب استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا۔
اسی طریقے سے جو ہے ایک بہت بڑے اور ہسٹورین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار تھے، ان کا نام ہے محمد ابن عمر الواقدی، جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی۔ ان کی بھی کتاب اپنے زمانے میں کافی مقبول ہوئی۔ ایک اور امام تھے، ان کا نام ہے امام ابو اسحاق الفزاری، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑی کتاب لکھی۔ ان کی وفات 188 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ ان کی بھی کتاب اپنے دور میں بڑی مشہور تھی۔ ایک اور بڑی اہم کتاب جس کا بار بار اس کتاب میں آپ کی سیرت خاتم الانبیاء میں ذکر آئے گا، وہ کتاب ہے سیرت ابن ہشام۔ سیرت ابن ہشام جو ہے یہ امام عبد الملک ابن ہشام کی ہے۔ ان کی وفات 213 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی، اپنے زمانے میں بڑی مشہور ہوئی۔ اس کے بعد امام ترمذی آئے، انہوں نے اپنی شمائل لکھی، اور اسی طریقے سے امام ابن حبان نے سیرت النبویہ لکھی، ابو الشیخ الاصبہانی نے اخلاق النبی لکھی، اور جناب قاضی عبد الجبار نے تثبیت دلائل النبوہ لکھی، ابو نعیم الاصفہانی نے دلائل النبوہ لکھی۔ نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں، بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ دوسری صدی ہجری کے بعد سے ہی جو ہے سلسلہ جو بڑھا ہے دنیا میں، بے شمار کتابوں کا ہے، اور ہر زمانے میں نے بتایا ہر طرح سے لکھی گئی۔ ہندوستان میں بھی اردو زبان میں بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں سیرت کی لکھی گئیں، چھوٹی لکھی گئی، بڑی لکھی گئی، اور کیا کہتے ہیں مختصر لکھی گئی، طویل لکھی گئی، آسان لکھی گئی، مشکل لکھی گئی، طرح طرح سے مختلف مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی کاندھلا کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی سیرت المصطفیٰ۔ علامہ شبلی نعمانی ہندوستان کے ایک بہت بڑے ہسٹورین تھے، بہت بڑے مورخ تھے، بہت بڑے متکلم تھے، تھیولوجین تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت النبی۔ یہ بڑی کتابیں ہیں۔ چھوٹی کتابوں میں بھی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ خطبات مدراس جو ایک لیکچرز کا کلیکشن ہے مولانا سید سلیمان ندوی کا، وہ بہت شاندار ہے، چھوٹا ہے اور بہت قیمتی رسالہ ہے، وہ لکھی گئی، وہ شائع کی گئی، بہت مقبولیت ملی، کافی لوگوں نے استفادہ کیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے نبی الخاتم، وہ بھی دنیا میں بہت چلی، ہندوستان میں بر صغیر میں اردو میں خوب پڑھی گئی۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے سیرت خاتم الانبیاء، جو کہ چھوٹی کتاب تھی تاکہ جلدی ختم کی جا سکے، اور بطور خاص مرد و خواتین اس کو اپنے یہاں پڑھ سکیں۔ تو یہ کتاب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سیرت خاتم الانبیاء، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی، جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے۔ کسی بھی جب ہم کتاب کو پڑھیں تو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا آتھر کون ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنا ہی امپورٹنٹ وہ ہوگا اتنے ہی اس کی کتاب اہم ہوگی۔ اور جب ہمیں آتھر کے بارے میں معلومات ہو جائے گی اور اسی طریقے سے اس کی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، تب جب ہم کتاب کو پڑھیں گے تو اس کا اور بھی فائدہ ہوگا۔ یہ جو سیرت خاتم الانبیاء ہمارے سامنے کتاب ہے، اس کے شروع میں تقریزات ہیں بہت ساری۔ تقریز بولتے ہیں ورڈز آف پریز، یعنی تعریفی ورڈز۔ کسی کتاب کے شروع میں اس کتاب کی تعریف میں جو الفاظ، جو باتیں نقل کی جاتی ہیں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں تقریز۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ورڈز آف پریز، یعنی اس کتاب کے لیے تعریفی باتیں۔ اس کتاب کی بڑے بڑے لوگوں نے تعریف کی۔ اس کتاب کی تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے تعریف کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی مجدد الملہ مانے جاتے ہیں، یعنی کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مجدد بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہندوستان کے بہت بڑے مصنف مانے جاتے ہیں، 1000 کتابیں لکھی انہوں نے۔ اتنا بڑا آتھر ان کے زمانے میں کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ اسلامک ہسٹری میں جو بڑے بڑے آتھرز گزرے ہیں ان میں سے ایک نام ان کا آتا ہے، انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ تو خیر، اس کتاب کے شروع میں جو تقریزات لکھی ہوئی ہیں ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی جو تقریز دی گئی ہے اس کتاب میں وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے، جو کہ حکیم الامت اور مجدد الملت مانے جاتے ہیں۔ ذرا ہم ان کی تقریز کو پڑھتے ہیں پیج نمبر 16 پہ، اور ہمیں پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 16، سیرت خاتم الانبیاء کے متعلق بزرگان دین کی رائیں۔ بزرگان دین
یعنی دین کے جو بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے علماء ہیں ان کی رائیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایک مکتوب سے اقتباسات مطلب کوٹس. مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک لیٹر لکھا تھا. یہ جب کتاب پبلش ہوئی مفتی شفیع صاحب کی تو مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک خط لکھا تھا مفتی شفیع صاحب کو. اسی خط سے کچھ باتیں یہاں پر نقل کی جاتی ہیں, اسی لیٹر سے. اقتباسات بولتے ہیں کوٹس, کوٹ کی گئی چیزیں. کسی چیز سے کچھ چیزیں جو کوٹ کر لی جاتی ہیں اسے بولتے ہیں ایکسٹریکٹس, اقتباس. ایکسٹریکشنز یا ایکسٹریکٹس اور اقتباسات, کوٹس. از اشرف علی عفی عنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا رسالہ مع محبت نامہ پہنچا. رسالہ سے مراد یہاں پر ہے چھوٹی سی کتاب. یہی کتاب سیرت خاتم الانبیاء جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہی کتاب دراصل بھیجی تھی مفتی شفیع صاحب نے لکھنے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کو. محبت نامہ یعنی پیار بھرا خط, یعنی آپ کا پیار بھرا خط مجھے ملا. تو مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رسالہ یعنی آپ کی یہ لکھی ہوئی چھوٹی کتاب مع محبت نامہ یعنی خط کے ساتھ پہنچا. یعنی آپ نے جو کتاب لکھی ہے اور ایک خط کے ساتھ جو کتاب اپنی بھیجی ہے, دونوں چیزیں مجھے مل گئی ہیں. آپ کا خط بھی مل گیا ہے اور آپ کی جو لکھی ہوئی چھوٹی سی سیرت کی کتاب ہے وہ بھی مل گئی ہے. یاد رکھیے 3-4 معنی رسالے کے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ رسالہ معنی خط, ایک تو رسالہ کے معنی ماڈرن عربک میں میسج, اور ایک رسالہ بولتے ہیں یونیورسٹی کی تھیسس کو, اس کو بھی بولتے ہیں. ایک رسالہ بولتے ہیں چھوٹی سی کتاب کو. کانٹیکسٹ سے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا معنی ہے. یہاں پر رسالہ کے معنی ہے چھوٹی سی کتاب. کرے آپ کا رسالہ مع محبت نامہ پہنچا, جواب میں دیر اس لیے ہوئی کہ شروع کر کے چھوڑنے کو جینا چاہا. یعنی آپ کی کتاب ملی تو جب شروع کر دیا تو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. بتائیے, مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ملی تو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے. اتنے بڑے آدمی جو سب کچھ پی چکے ہیں, پورا علم کا سمندر بیٹھا ہوا ہے, اور فرصت ہوتی نہیں, یعنی اتنی بزی زندگی ہے, اس لیے ایک بیٹھک میں پورا بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جب سب دیکھ لیا اس وقت جواب لکھا, یعنی پوری کتاب پڑھنے کے بعد اب تمہیں میں جواب دے رہا ہوں. رسالہ دیکھ کر جس قدر خوشی ہوئی, دیکھیں رسالہ دیکھ کر یعنی یہ چھوٹی کتاب, رسالہ دیکھ کر جس قدر خوشی ہوئی ہے اس کی حد تو کیا بیان کروں, یعنی بے حد خوشی ہوئی. بجائے حد بیان کرنے کے یہ دعا دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسی ہی خوشی اس کی جزا سے آپ کو دے. یعنی میں کیا تعریف بیان کروں, میں کیا اپنی خوشی بیان کروں کہ کتنا میں خوش ہوا. بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ہی خوشی آپ کو اس رسالے کی جزا سے دے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے آپ کو دے. اب کہہ رہے ہیں بجائے تقریض کے ان واقعات کا ذکر کروں جو رسالے کے مطالعے تفصیلیہ کے وقت پیش آئے. بجائے تقریض, تقریض بولتے ہیں کسی کتاب کی تعریف میں کچھ پیراگراف لکھنا. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ تقریض لکھنے کے بجائے میں جو ہے کچھ واقعات ذکر کروں گا جو آپ کی اس کتاب کی ڈیٹیلڈ اسٹڈی کے بعد میرے سامنے آئے. مطالعہ تفصیلیہ مطلب ڈیٹیلڈ اسٹڈی, جو بالکل سچے اور سادے ہیں, خواہ اسی کو تقریض سمجھ لیا جائے. کہہ رہے ہیں کہ جو سچے احساسات میرے اندر آئے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے بعد, اسی کو آپ تقریض سمجھ لیجئے. دراصل فارمل جو تقریض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدھ دو صفحے میں کچھ دعائیہ اور تعریفی کلمات کہے جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ تعریفی اور دعائیہ کلمات کے بجائے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اور ریفلیکشنز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اسی کو آپ تقریض بھی سمجھ سکتے ہیں. کیا ہے جناب وہ؟ نمبر 1, مضامین پڑھنے کے وقت بے تکلف ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور واقعات کا معائنہ کر رہا ہوں. اس کا سبب بیان کی بلاغت ہے. یعنی آپ کی یہ کتاب جو سیرت خاتم الانبیاء ہے, یہ جب پڑھتا ہوں میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا ہوں, اور واقعات کو جو اسٹوریز آپ نے بیان کی ہیں, جو باتیں بیان کی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ کا انوکھا انداز بیان ہے. یعنی آپ نے اتنا اچھا لکھا ہے, اتنی بلاغت ہے آپ کے بیان میں, ایسی ایفیکٹو پریزنٹیشن ہے آپ کی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور کھڑا ہوں اور تمام واقعات کو آپ کی زندگی کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد
جو خط لکھا مفتی شفیع صاحب کو اس خط میں. ایک تو احساس یہ ہے ان کا. دوسرا احساس، جب رسالہ ختم کر چکا ہوں واقعے کا مرتب نقشہ ایسا مجتمع معلوم ہوتا تھا کہ میں خود اس کی کوشش کرتا تو اس درجہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا. یعنی جب آپ کی کتاب میں نے ختم کر لی پڑھ کے، تو تمام اسٹوریز جو ہیں، تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی ہیں، وہ اکٹھے دماغ میں بالکل سیٹ ہو گئیں. مجتمع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھی ہو گئیں، کمبائنڈ، مطلب گیدر ہو گئی اس طریقے سے انفارمیشن ون بائی ون، ایک ترتیب سے، ایک آرڈر سے، کہ اگر اتنے اچھے انداز سے میں اس کو کوشش کرتا پیش کرنے کی تو شاید میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ میں خود اتنا بڑا مصنف ہوں، اتنی کتابیں لکھ رہا ہوں، میں جو ہے کامیاب نہ ہوتا اتنی اچھی کتاب لکھنے میں. بڑی تعریف ہے. تو نمبر 2، جب رسالہ ختم کر چکا ہوں واقعے کا مرتب نقشہ. مرتب نقشہ کا مطلب ہوتا ہے ویل ڈیزائنڈ، ویل آرگنائزڈ میپ آف دا انسیڈنٹس اینڈ اسٹوریز آف دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسالہ ختم کر چکا ہوں واقعے کا مرتب نقشہ ایسا مجتمع معلوم ہوتا تھا کہ میں خود اس کی کوشش کرتا تو اس درجہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا. آگے دیکھیے. نمبر 3، اختصار کے ساتھ جامع اس قدر معلوم ہوتا کہ گویا کوئی واقعہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا. عموماً کیا ہوتا ہے، جب چھوٹی کتاب ہوتی ہے تو بہت سی ڈیٹیل نکل جاتی ہے اس میں سے. مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب اتنی مختصر ہے، لیکن مختصر ہونے کے بعد اتنی کمپریہنسو ہے، اتنی جامع ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ نظر سے نکلا ہی نہیں. تمام کے تمام واقعات اس کے اندر سمو دیے گئے ہیں، کوئی چیز اوجھل نہیں ہو رہی ہے. نمبر 4 پہ کہہ رہے ہیں، ہر واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان نظروں میں پھر جاتی ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ حضور کی محبت و عظمت قلب میں بڑھ گئی، اور یہ سب کچھ اس تالیف کی برکت سے ہوا. یعنی کہ آپ کا جو انداز بیان ہے، اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دل میں اور بڑھ گئی. یعنی کہ آپ نے ہر واقعے کو ایک ایسے الگ انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسی واقعے کو، اسی بات کو جب ہم آپ کے ہاں پڑھتے ہیں تو آپ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں اور گھر کر جاتی ہے. تو کہہ رہے ہر واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان نظروں میں پھر جاتی ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت قلب میں بڑھ گئی. قلب مانے دل. اور یہ سب کچھ اس تالیف کی برکت سے ہوا. تالیف بولتے ہیں آتھرڈ بک، یعنی کتاب. نمبر 5، اور بھی بہت سے وجدانی امور ذوقاً مطالعے سے پیدا ہوئے. وجدانی مطلب احساس اور فیلنگز. احساس اور فیلنگز سے تعلق رکھنے والی اور بہت ساری چیزیں پیش آئیں مطالعے سے. ہاں، ایک بات اور یاد آ گئی کہ مؤلف سے محبت بڑھ گئی. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سے بھی میری محبت بڑھ گئی ہے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد. اور ایسے نظر آنے لگے کہ پہلے سے ایسا نہیں سمجھتا تھا. یعنی میں تو آپ کو مدتوں سے جانتا ہوں، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کی حیثیت میری نظروں میں اور بڑھ گئی. خصوص عبارت کا انداز جس سے واقعات اصلی حالت پر جاندار نظر آتے تھے، نہ ایسا پرانا کہ جس کو اس وقت چھوڑنے کی رائے دی جاتی ہے، اور نہ ایسا نیا جو حقیقت کو ملتبس کر دیتا ہے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرانی چیزیں جو ہے لوگ کہتے ہیں بھائی وہی پرانی گھسی پیٹی چیزیں کیوں پڑھ رہے ہو. تو کہہ رہے آپ نے پرانی چیزوں کو اتنے اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ پرانی ہی نہیں لگتی ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی پرانی چیز کو اتنا نئے انداز میں پیش کر دیتے ہیں کہ وہ نئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پرانا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو کہیں وہ بھی نہیں ہونے پایا ہے. نہ اتنا نیا ہے کہ چیزیں جو ہے گڑمٹ ہو جائیں، نہ اتنا پرانا ہے کہ گھسا پیٹا محسوس ہو. تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو سیرت ہے، اس میں آپ نے جو شاندار انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا. یعنی کہ شاندار پیشکش کا نتیجہ ہے. ایک بار اور دیکھیے یہ، اور بھی بہت سے وجدانی امور ذوقاً مطالعے سے پیدا ہوئے. یعنی اور بھی بہت ساری فیلنگز اس کتاب کے مطالعہ سے مجھے ملی. ہاں، ایک بات اور یاد آ گئی کہ مؤلف سے محبت بڑھ گئی. مؤلف بولتے ہیں آتھر کو. اور ایسے نظر آنے لگے کہ پہلے سے ایسا نہیں سمجھتا تھا.
خصوص عبارت کا انداز، یعنی خاص طور پر جو آپ کی عبارت کا انداز اور اسٹائل ہے، جس سے واقعات اصلی حالت پر جاندار نظر آتے تھے، نہ ایسا پرانا کہ جس کو اس وقت چھوڑنے کی رائے دی جاتی ہے، اور نہ ایسا نیا جو حقیقت کو ملتبس کر دیتا ہے۔ ملتبس مطلب کنفیوزڈ، آبسکیور، یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر ایڈیٹنگ بھی نہیں کر دیا آپ نے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ریئلٹی جو ہے وہ بالکل کیا ہو جائے، آبسکیور ہو جائے، حقیقت کو پتہ لگانا ہی مشکل ہو جائے۔ ملتبس کے معنی آبسکیور، گڈمڈ۔ اور دیکھیے، بہرحال رسالہ ہر پہلو سے محبوب و دلکش اور اپنے مؤلف کی کمالات کا آئینہ ہے۔ یعنی یہ جو رسالہ ہے ہر پہلو سے بہت ہی محبوب ہے، دلکش ہے، دل کو لبھا دینے والا ہے، اور جس کتاب کے آتھر ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں، کمالات ہیں، خصوصیات ہیں، اس کا کیا ہے، ایک ریفلیکشن ہے، ایک آئینہ ہے۔ اس کو ختم کر کے جازم رائے دیتا ہوں۔ جازم کا مطلب ہوتا ہے یقینی۔ اس کو ختم کر کے جازم رائے دیتا ہوں، یعنی یقینی رائے دیتا ہوں کہ اس کے درس سے کسی کو خالی نہ چھوڑا جائے، یعنی کوئی انسان دنیا میں ایسا نہ رہے جس نے اس کتاب کو نہ پڑھی ہو۔ اور میرے مشورے سے جو اس رائے کو قبول کریں گے، ان سب سے پہلے میں مؤلف ہادہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی 10 جلدوں کا ویلو میرے نام کر دیں، تاکہ میں اپنے خاندان کے بچوں اور عورتوں کو پڑھنے کے لیے دوں۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی میں یہ رائے دیتا ہوں کہ کوئی انسان خالی نہیں رہنا چاہیے اس کے پڑھنے سے، ایک بات۔ دوسری بات، فوراً آرڈر کیا کہ 10 کتابیں میرے پاس بھیج دیں، 10 جلدوں کا ویلو مطلب وہ ڈاک خرچ کے ساتھ جو ہے میرے پاس اس کی جو قیمت ہے وہ بھیج دیں، میرے نام کر دیں، تاکہ میں اپنے خاندان کے بچوں اور عورتوں کو پڑھنے کے لیے دوں۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب میں اپنے گھر کی بچیوں کو اور خواتین کو پیش کروں، تاکہ اس سیرت کی کتاب کو وہ پڑھیں۔ میں نے جو کچھ اس کتاب کے متعلق لکھا ہے، اس میں ایک حرف تکلف سے نہیں لکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے بلا وجہ لکھ دیا ہے، تکلف نہیں کیا ہے میں نے۔ اس سے زائد میرے مذاق کے خلاف ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں لکھ سکتا۔ میرے مذاق بولتے ہیں ذوق کو بھی، مزاج کو بھی بولتے ہیں۔ ایک تو مذاق کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جوک کرتے ہیں، وہی لفظ جو مذاق ہے نا، وہی لفظ مذاق جو ہے یہ مزاج کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس سے زائد یعنی اس سے زیادہ میرے مذاق کے خلاف، یعنی میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اگر پسند ہو شائع کرنے کی اجازت ہے، یعنی اگر یہ خط جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ آپ کو پسند آئے تو اسے آپ شائع کر دیں، پبلش کر دیں۔ والسلام۔ اور از تھانہ بھون، یعنی تھانہ بھون سے 20 رمضان المبارک 1344، یعنی رمضان کے آخری عشرے سے بالکل قبل جو ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ خط اپنے شاگرد مولانا مفتی شفیع صاحب کو لکھا۔ ایک بار جلدی سے میں پڑھتا ہوں، ریڈنگ کرتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ سیرت خاتم الانبیاء کے متعلق بزرگان دین کی رائیں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایک مکتوب سے اقتباسات۔ مکتوب بولتے ہیں خط کو، لیٹر۔ از اشرف علی عفیہ عنہ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے انہیں۔ یہ بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اشرف علی عفیہ عنہ یعنی اشرف علی، اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا رسالہ مع محبت نامہ پہنچا، جواب میں دیر اس لیے ہوئی کہ شروع کر کے چھوڑنے کو جی نہ چاہا اور فرصت ہوتی نہیں، اس لیے جب سب دیکھ لیا اس وقت جواب لکھا۔ رسالہ دیکھ کر جس قدر خوشی ہوئی ہے اس کی حد تو کیا بیان کروں، بجائے حد بیان کرنے کی یہ دعا دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسی ہی خوشی اس کی جزا سے آپ کو دے۔ اس کی جزا یعنی اس کتاب کی جزا جو قیامت کے دن ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی جزا سے آپ کو وہاں خوش رکھے۔ بجائے تقریض کے ان واقعات کا ذکر کروں جو رسالے کے مطالعے تفصیلیہ کے وقت پیش آئے، جو بالکل سچے اور سادے ہیں، خواہ اسی کو تقریض سمجھ لیا جائے۔ نمبر 1، مضامین پڑھنے کے وقت بے تکلف ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور واقعات کا معائنہ کر رہا ہوں۔ معائنہ کرنا یعنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا سبب بیان کی بلاغت ہے۔ بلاغت بولتے ہیں افیکٹو میتھڈ آف پریزنٹیشن کو۔
نمبر 2، جب رسالہ ختم کر چکا ہوں واقعے کا مرتب نقشہ ایسا مجتمع معلوم ہوتا تھا کہ میں خود اس کی کوشش کرتا تو اس درجہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ نمبر 3، اختصار کے ساتھ جامع اس قدر معلوم ہوتا کہ گویا کوئی واقعہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا۔ اختصار مطلب چھوٹا ہونے کے باوجود، اختصار کے ساتھ یعنی چھوٹا ہونے کے باوجود، جامع اس قدر یعنی اتنا کمپریہنسو کہ کوئی واقعہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا، یعنی نظر سے غائب نہیں ہوا۔ نمبر 4، ہر واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان نظروں میں پھر جاتی کہ پہلے سے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت قلب میں بڑھ گئی، اور یہ سب کچھ اس تالیف کی برکت سے ہوا۔ نمبر 5، اور بھی بہت سے وجدانی امور ذوقاً مطالعے سے پیدا ہوئے۔ ہاں، ایک بات اور یاد آ گئی کہ مؤلف سے محبت بڑھ گئی اور ایسے نظر آنے لگے کہ پہلے سے ایسا نہیں سمجھتا تھا، خصوصاً عبارت کا انداز جس سے واقعات اصلی حالت پر جاندار نظر آتے تھے، نہ ایسا پرانا کہ جس کو اس وقت چھوڑنے کی رائے دی جاتی ہے، اور نہ ایسا نیا جو حقیقت کو ملتبس کر دیتا ہے۔ بہرحال رسالہ ہر پہلو سے محبوب و دلکش اور اپنے مؤلف کے کمالات کا آئینہ ہے۔ اس کو ختم کر کے جازم رائے دیتا ہوں کہ اس کے درس سے کسی کو خالی نہ چھوڑا جائے، اور میرے مشورے سے جو اس رائے کو قبول کریں گے ان سب سے پہلے میں مؤلف ہادہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی 10 جلدوں کا ویلو میرے نام کر دیں تاکہ میں اپنے خاندان کے بچوں اور عورتوں کو پڑھنے کے لیے دوں۔ میں نے جو کچھ اس کتاب کے متعلق لکھا ہے اس میں ایک حرف تکلف سے نہیں لکھا، اس سے زائد میرے مذاق کے خلاف ہے۔ اگر پسند ہو شائع کرنے کی اجازت ہے۔ والسلام، استھانہ بھون، 20 رمضان المبارک 1344 ہجری۔ اگلے صفحے پہ ہم بڑھتے ہیں، پیج نمبر 18 پہ۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے مفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمہ اللہ۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی تھے۔ ان کا لقب پڑ گیا مفتی اعظم۔ مفتی اعظم کا مطلب گرینڈ مفتی۔ اس وقت پورے بر صغیر میں سب سے بڑے مفتی شمار کیے جاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند جو سب سے بڑا اور بہت ہی پرانا اور بہت ہی عظیم ادارہ مانا جاتا ہے، اس میں یہ جو ہے ڈپارٹمنٹ آف افتاء جو ہے اس کے ہیڈ تھے، اور پورے انڈیا کے مفتی اعظم تھے۔ مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمان عثمانی جو تھے وہ دیوبند ہی کے رہنے والے تھے، یعنی وہ دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور دیوبند جو بستی ہے، جو ٹاؤن ہے، وہی ان کی پیدائش بھی ہے، وہیں ان کے آبا و اجداد بھی رہتے تھے، اور آج بھی ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ اور بعد میں جو ہے ایک تھے، آپ نے سنا ہوگا، ایک علامہ شبیر احمد عثمانی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ہجرت کر کے چلے گئے تھے پاکستان میں جا کر انہوں نے وہاں کا جو جھنڈا تھا، وہاں کا جھنڈا بھی انہوں نے سب سے پہلے بلند کیا تھا، سب سے پہلے اٹھایا تھا۔ تو یہ سب اسی خاندان کے ہیں۔ مفتی عتیق الرحمان عثمانی ایک تھے، وہ بھی اسی خاندان کے تھے۔ ایک تھے مولانا حبیب الرحمان عثمانی، وہ دارالعلوم کے محتمم تھے ایک زمانے میں۔ مولانا عزیز الرحمان عثمانی، مولانا حبیب الرحمان عثمانی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عتیق الرحمان عثمانی، یہ سب جو ہے ایک ہی گھر کے تھے سب۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بندے نے کتاب مستطاب بولتے ہیں پاکیزہ، اوجز السیر لخیر البشر، سیرت خاتم الانبیاء، مؤلفہ مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی کو من اولی الی آخری نہایت شوق و محبت سے دیکھا۔ ان کی اردو تھوڑی ہارڈ ہے، ان کی اردو میں الفاظ بڑے مشکل آئیں گے، میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا۔ کتاب کے معنی کتاب، مستطاب کے معنی ہوتے ہیں اچھی اور پاکیزہ۔ بندے نے یعنی میں نے، بندے نے کتاب مستطاب، اوجز السیر لخیر البشر، اس کتاب کا جو سیرت خاتم الانبیاء جو آپ کے سامنے ہے، اس کا نام اصل جو ہے وہ ہے اوجز السیر لخیر البشر، شارٹسٹ بایوگرافی آف دا بیسٹ آف دا مین کائنڈ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ ہیں۔ خیر البشر بولتے ہیں سب سے بیسٹ انسان، اور اوجز السیر مطلب شارٹسٹ، سب سے مختصر، سب سے شارٹ، یعنی دنیا کے سب سے بہتر انسان کی سب سے شارٹ سیرت یا بایوگرافی، یہ ہے اصل اس کا نام، اوجز السیر، دا شارٹسٹ بایوگرافی لخیر البشر آف دا بیسٹ آف دا ہیومن کائنڈ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو شارٹ میں جو ہے انہوں نے یہ بھی نام دے دیا سیرت خاتم الانبیاء۔ مؤلفہ مطلب تعلیف کردہ، آتھرڈ، من اولی الی آخری کا مطلب ہے شروع سے آخر تک، نہایت شوق و محبت سے، یعنی بہت ہی انٹرسٹ کے ساتھ، اور
بڑے پیار سے میں نے اس کتاب کو دیکھا. دیکھیے اس پیراگراف کو ایک بار پھر. بندے نے کتاب مستطاب اوجز السیر لخیر البشر سیرت خاتم الانبیاء مولفہ مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی کو من اولہ الی آخرہ نہایت شوق و محبت سے دیکھا، یعنی بڑے شوق سے اور بڑے پیار سے اس کو پڑھا. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس کے مطالعے سے محظوظ و مسرور ہوا. محظوظ کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا حظ ملا، بڑی خوشی ملی، اور مسرور کے معنی بھی ہوتے ہیں خوشی. محظوظ اور مسرور دونوں کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی خوشی ہوئی، محظوظ و مسرور ہوا. اور اس کے مطالعے سے یعنی اس کی اسٹڈی سے محظوظ و مسرور ہوا، یعنی بہت ہی ایکسائٹڈ ہوا، بہت ہی ہیپی ہوا، بڑا خوش محسوس کیا، بڑا بلیسڈ محسوس ہوا. حق یہ ہے کہ اس موضوع میں یہ کتاب لاجواب ہے، یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اس ٹاپک پر یہ کتاب بالکل لاجواب ہے، ایسی کتاب نہیں ہے. اور جامع احوال و اخلاق و مناقب و کمالات نبویہ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ سعادت دنیاویہ و اخرویہ ہے. دیکھیے الفاظ بڑے مشکل آ گئے ہیں. اور جامع احوال و اخلاق و مناقب و کمالات نبویہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اخلاق، آپ کی مناقب یعنی تعریفات. مناقب کے معنی ہوتے ہیں تعریفیں، اور کمالات کے مطلب ہوتے ہیں کوالٹیز. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے مینرز، ایتھکس، اور آپ کی کوالٹیز، آپ کے کمالات، آپ کے اچیومنٹس، تمام چیزوں کو یہ کتاب جامع ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ ذخیرہ سعادت دنیاویہ و اخرویہ ہے، یعنی کہ یہ کتاب دنیا اور آخرت میں خوشی کا ایک ذخیرہ ہے. اور حاوی فضائل و خصائص خاتم الانبیاء و سید الاصفیاء ہونے کے سبب حرز جان بنانے کے قابل ہے. حاوی کے معنی ہوتے ہیں جو چیز کور کرتی ہو. فضائل مطلب فضیلت، خصائص مطلب خصوصیت. خاتم الانبیاء نبیوں کے خاتم یعنی اللہ کے رسول. سید الاصفیاء یعنی تمام پاکیزہ لوگوں کے سردار. تو کہہ رہے ہیں کہ اور حاوی فضائل و خصائص خاتم الانبیاء و سید الاصفیاء ہونے کے سبب حرز جان بنانے کے قابل ہے. حرز جان بنانے کا مطلب ہے اپنے دل سے لگا لینے کے قابل ہے. یعنی اس کتاب میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائل اتنے شاندار انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس کو انسان کو اپنے دل سے لگا کے رکھنا چاہیے، حرز جان بنا لینا چاہیے. اردو کا ایک محاورہ ہے، کسی چیز کو حرز جان بنانے کا مطلب ہے اس کو دل سے لگا لینا. مؤلف نے نہایت فصاحت و بلاغت و ایجاز محمودہ، سادگی و بے تکلفی کے ساتھ حالات و وقائع کو جمع کر دیا ہے. مؤلف نے یعنی اوتھر نے یعنی مفتی شفیع صاحب نے نہایت فصاحت و بلاغت یعنی بڑی خوبصورتی اور بڑے مؤثر انداز میں، ایجاز محمودہ، ایجاز محمودہ کہتے ہیں اس طرح سے شارٹ میں چیز کو بیان کیا جائے کہ وہ بری نہ لگے بلکہ اچھی لگے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، لمبی اسٹوری کو جب ہم بہت شارٹ کر دیتے ہیں تو بہت سی چیزیں، فیچرز اس کے نکل جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے ایسا ایجاز کیا ہے کہ وہ ایجاز محمود ہے، یعنی قابل تعریف اختصار کیا انہوں نے. تو کہہ رہے ہیں کہ مؤلف نے نہایت فصاحت و بلاغت و ایجاز محمودہ، سادگی و بے تکلفی کے ساتھ صحیح حالات و وقائع کو جمع کر دیا ہے. حالات و وقائع، وقائع بولتے ہیں واقعات کو، انسیڈنٹس، اسٹوریز. اور مطالب عالیہ و مضامین دقیقہ کو مثل تعدد ازدواج و مشروعیت جہاد وغیرہ کو بدلائل واضحہ عام فہم کر دیا ہے. یعنی کہ تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے جس پر بہت اعتراض ہوتا رہتا ہے، اور جہاد پہ بہت اعتراض ہوتا رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دقیق جو مسائل ہیں، یہ جو کچھ پیچیدہ مسائل ہیں اور اعلیٰ قسم کے مضامین ہیں. مطالب عالیہ مطلب اعلیٰ قسم کی باتیں، اور مضامین دقیقہ یعنی باریک کنٹینٹ، جو بہت ہی سٹل اور باریک اور ڈیپ کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کو بڑے سمپل اور بڑے کلیئر انداز میں انہوں نے عام فہم انداز میں، یعنی ہر ایک انسان اس کو سمجھ سکے، ایسا پیش کر دیا ہے. اور مطالب عالیہ و مضامین دقیقہ کو مثل تعدد ازدواج و مشروعیت جہاد وغیرہ کو بدلائل واضحہ عام فہم کر دیا ہے. در حقیقت یہ کتاب آئینہ کمالات و عظمت و رحمت و جاہ و جلال حضرت سید انس والجن صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے اگر غور کیا جائے تو انسانوں اور جناتوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی رحمت، آپ کا جاہ و جلال، اس کا گویا کہ ایک آئینہ ہے. اس آئینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت کو، آپ کی کوالٹیز کو، آپ کی کمالات کو، آپ کے قابل تعریف کارناموں کو، آپ کے روب و دبدبے کو، آپ کے جاہ و جلال کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے مطالعے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یعنی اس کتاب کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اضعاف و مضاعف ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک اردو ہے. اضعاف و مضاعف مطلب کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم becomes manifold, multiply ہو جاتی ہے. بس مشورہ احقر کا یہ ہے کہ اہل اسلام اس کی اشاعت میں پوری کوشش کریں اور کوئی گھر اور کوئی انجمن و مدارس اس سے خالی نہ ہو. یہ کتاب ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھنے کے بعد کسی اور کے حوالے کر دیں. جب تک زندہ رہیں کسی کو یہ کتاب نہ دیں. آپ کی کتاب ہے، آپ پڑھیں. مہینے میں کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کوئی واقعہ پڑھ لیا، کبھی کچھ کسی کو سنا دیا. ایسا نہیں کہ سلیبس ختم ہو گیا تو اب اس کتاب کو پھینک دیا جائے، جیسے اسکولوں اور کالجوں میں ہوتا ہے. بہت سارے لڑکے راستے ہی میں کتاب کو پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، پھاڑ پھاڑ کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دینی کتابیں جو ہوتی ہیں، دینی کتابیں پرماننٹ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت بدل جائے گی، اگلے سال سلیبس چینج ہوگا تو اس میں سیرت بدل جائے گی. کچھ نہیں بدلنے والا ہے. بس مشورہ احقر کا یہ ہے کہ اہل اسلام اس کی اشاعت میں پوری کوشش کریں اور کوئی گھر اور کوئی انجمن و مدارس اس سے خالی نہ ہوں. آ سعادت است کی حسرت برت برا جو یائے تخت قیصر و ملک سکندری. یہ فارسی کا شعر ہے. تو یہ فارسی کا شعر ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے سعادت کی بات ہے، اور گویا کہ یہ ایک تخت ہے. ایک تخت ہے، جیسے ایک بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے، ایک مسند ہوتا ہے. ایک سکندرانہ جو ہے گویا کی سلطنت ہے. حق تعالیٰ اپنے فضل و لطف سے مؤلف سلمہ کو جزائے خیر دارین عطا فرمائے اور اس کتاب کو مقبول اور بندگان خاص کو اس سے نفع پہنچائے. کتبہ الاحقر عزیز الرحمن الدیوبندی العثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند، 27 جمادی الاخر 1344 ہجری میں یہ لکھا ہے. بتائیے کتنے دن ہو گئے جناب؟ 100 سے بھی زائد ہو گئے، 102 سال کے آس پاس ہو گئے. 100 سے زائد ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے. اور اس کتاب پر یہ مقدمہ جو لکھا ہے مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے. ایک بار اسے ہم پھر سے پڑھ لیتے ہیں. مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب عثمانی کی رائے: بندے نے کتاب مستطاب اوجز السیر لخیر البشر سیرت خاتم الانبیاء مولفہ مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی کو من اولہ الی آخرہ نہایت شوق و محبت سے دیکھا اور اس کے مطالعے سے محظوظ و مسرور ہوا. حق یہ ہے کہ اس موضوع میں یہ کتاب لاجواب ہے اور جامع احوال و اخلاق و مناقب و کمالات نبویہ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ سعادت دنیویہ و اخرویہ ہے، اور حاوی فضائل و خصائص خاتم الانبیاء و سید الاصفیاء ہونے کے سبب حرز جان بنانے کے قابل ہے. مؤلف نے نہایت فصاحت و بلاغت و ایجاز محمودہ، سادگی و بے تکلفی کے ساتھ صحیح حالات و وقائع کو جمع کر دیا ہے اور مطالب عالیہ و مضامین دقیقہ کو مثل تعدد ازدواج و مشروعیت جہاد وغیرہ کو بدلائل واضحہ عام فہم کر دیا ہے. بدلائل واضحہ یعنی کلیئر ایویڈنسز. در حقیقت یہ کتاب آئینے کمالات و عظمت و رحمت و جاہ و جلال حضرت سید انس والجن صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ ہے، جس کے مطالعے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اضعاف و مضاعف ہو جاتی ہے. بس مشورہ احقر کا یہ ہے کہ اہل اسلام اس کی اشاعت میں پوری کوشش کریں اور کوئی گھر اور کوئی انجمن و مدارس اس سے خالی نہ ہوں. آ سعادت است کی حسرت برت برا جو یائے تخت قیصر و ملک سکندری. حق تعالیٰ اپنے فضل و لطف سے مؤلف سلمہ کو جزائے خیر دارین عطا فرمائے اور اس کتاب کو مقبول اور بندگان خاص کو اس سے نفع پہنچائے. کتبہ الاحقر عزیز الرحمن الدیوبندی العثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند، 27 جمادی الاخر 1344 ہجری. اگلے پیج نمبر 20 پر ایک اور تقریض ہے. یہ تقریض ہے امام العصر مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی. مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں.
رسالہ اوجز السیر لخیر البشر سیرت خاتم الانبیاء مولفہ مولوی محمد شفیع علماء کی تقریضوں اور تحسینوں کے ساتھ ایک مرتبہ شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ تقریض کے معنی معلوم ہے، تحسین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی اچھائی بیان کرنا۔ اب مؤلف ممدوح نے دوسری دفعہ عمدہ اضافے کے ساتھ طبع کیا ہے۔ مؤلف ممدوح یعنی کہ قابل تعریف آتھر نے، یعنی مفتی شفیع نے، اور دوسرے ایڈیشن میں کچھ ایڈیٹنگ کی ہے، کچھ اضافہ کیا ہے، ایڈیشنز کچھ ہیں۔ جن حضرات کو مختصر سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی ہو وہ اس کا مطالعہ فرمائیں، اختصار کے ساتھ معتمد علیہ اور مستند نقل بھی انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گی۔ یعنی چھوٹی کتاب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معتمد علیہ، ریلائبل ہے، اوتھینٹک ہے، مستند ہے۔ تبلیغ کے انجام دینے والے حضرات اور طلبہ مشکات شریف بھی اس رسالے کے محتاج ہیں۔ حق تعالیٰ مؤلف کو اجر جزیل دے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، سناتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیں۔ دیکھیے ایک بار پھر تقریض امام العصر مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، رسالہ اوجز السیر لخیر البشر سیرت خاتم الانبیاء مولفہ مولوی محمد شفیع علماء کی تقریضوں اور تحسینوں کے ساتھ ایک مرتبہ شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ یعنی لوگوں نے خوب قبول کیا، ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب مؤلف ممدوح نے دوسری دفعہ عمدہ اضافے کے ساتھ طبع کیا ہے۔ جن حضرات کو مختصر سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی ہو وہ اس کا مطالعہ فرمائیں، اختصار کے ساتھ معتمد علیہ اور مستند نقل بھی انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گی۔ تبلیغ کے انجام دینے والے حضرات اور طلبہ مشکات شریف بھی اس رسالے کے محتاج ہیں۔ حق تعالیٰ مؤلف کو اجر جزیل دے، آمین یا رب العالمین۔ محمد انور عفا اللہ عنہ، مدرس دارالعلوم دیوبند۔ آگے دیکھیے، آگے تقریض ہے مجاہد فی سبیل اللہ مولانا سید حسین احمد مدنی کی، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، یہ بھی رہ چکے ہیں۔ یہ اپنے استاذ کے ساتھ، جو ان کے استاذ تھے مولانا شیخ الہند، مولانا شیخ الہند تھے جو وہ دیوبند کے رہنے والے تھے، مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے کلوز شاگرد تھے شیخ الہند۔ شیخ الہند کو انگریزوں نے جزیرے مالٹا میں قید کر دیا گیا تھا۔ جزیرے مالٹا میں یہ اپنے استاذ شیخ الہند کے ساتھ یہ بھی قید کیے گئے تھے، حسین احمد مدنی صاحب۔ تو یہ جب انہوں نے تقریض لکھی ہے تو یہ سلہٹ میں تھے، سلہٹ سے انہوں نے یہ لکھی ہے تقریض۔ سلہٹ میں ایک بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر اب بھی وہ مدرسہ موجود ہے، وہاں وہ جب موجود تھے تو وہاں سے انہوں نے لکھا تھا۔ آپ نے سلہٹ سے ایک مکتوب گرامی کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے کہ میں آپ کے رسالہ سیرت خاتم الانبیاء کے پہلے ہی ایڈیشن کو حرفن حرفن دیکھ چکا ہوں۔ یعنی آپ کی یہ کتاب، مفتی شفیع صاحب کو خط لکھا کہ آپ کی یہ کتاب حرفن حرفن یعنی ایک ایک ورڈ پڑھ چکا ہوں، اور نہایت موزوں پا کر، یعنی نہایت مناسب پا کر نصاب میں داخل کر چکا ہوں، یعنی اپنے یہاں میں نے سلیبس میں اس کو داخل کر دیا ہے۔ ان قریب اس کے متعلق ایک جلسہ کمرے میں منعقد ہوگا اور یہ نصاب انشاءاللہ تمام صوبے بنگال و آسام کے قومی مدارس کے لیے معمول بھی ہوگا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نصاب میں داخل کر دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں کیا کرنے والا ہوں، ایک بہت بڑا پروگرام اور ایک بہت بڑا جو ہے سیشن رکھنے والا ہوں، اجلاس ٹائپ رکھنے والا ہوں۔ اس میں کیا کروں گا کہ میں تمام لوگوں کو جمع کروں گا اور سب سے کہوں گا کہ یہ صوبہ بنگال اور صوبہ آسام میں اس کو کیا کریں، اپنے نصاب میں داخل کریں۔ اچھا، یہ سلہٹ جو جگہ ہے یہ دراصل ایک ڈسٹرکٹ ہے، بنگلہ دیش کے اضلاع جو تھے اس میں شمار کیا جاتا تھا، ایک ڈویژن تھا، تو وہاں پر مولانا حسین احمد مدنی اس زمانے میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں سب کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ کتاب اپنے اپنے مدرسوں میں سب لوگ داخل کر لیں، اپنے اپنے اداروں میں۔ معمول بھی کا مطلب ہوتا ہے سب کو اس پر عمل کرنا ہے، یعنی سب کو اپنے اپنے مدرسے میں اس کتاب کو انکلوڈ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانوی دامت برکاتہم اور دیگر بزرگوں کی تحریرات کے بعد ہم جیسے ناکاروں کو کچھ بھی لکھنا منہ چڑھانا اور سخت بے ادبی ہے۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی نے جب اتنی تعریف کر دی ہے تو مجھ جیسے آدمی کی تعریف کی کیا قیمت ہے۔ دیکھیے ایک بار پھر تقریض مجاہد فی سبیل اللہ مولانا سید حسین احمد مدنی، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند،
آپ نے سلہٹ سے ایک مکتوب گرامی کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے کہ میں آپ کے رسالہ سیرت خاتم الانبیاء کے پہلے ہی ایڈیشن کو حرفاً دیکھ چکا ہوں اور نہایت موضوع پا کر نصاب میں داخل کر چکا ہوں۔ ان قریب اس کے متعلق ایک جلسہ کمرے میں منعقد ہوگا، جلسہ مطلب سیشن، ایک مجلس ہوگی، اور یہ نصاب بولتے ہیں سلیبس کو، اور یہ نصاب انشاءاللہ تمام صوبہ بنگال و آسام کے قومی مدارس کے لیے معمول بھی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانوی دامت برکاتہم اور دیگر بزرگوں کی تحریرات کے بعد ہم جیسے ناکاروں کو کچھ بھی لکھنا منہ چڑانا اور سخت بے ادبی ہے۔ آگے ایک تقریض اور دیکھیے۔ اس تقریض میں جو ہے حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی، یہ بھی دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا اصغر دیوبندی۔ دیوبند میں ایک زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے علماء ہوئے بھی۔ یہ جو مولانا اصغر جو دیوبندی تھے، یہ بھی بڑے علماء میں تھے ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں مولوی محمد شفیع میرے سامنے کے بچے ہیں۔ مولانا اصغر صاحب زیادہ سینئر تھے، مفتی شفیع صاحب ان کے بچوں کے عمر کے تھے۔ کہہ رہے ہیں مولوی محمد شفیع میرے سامنے کے بچے ہیں، مگر ان کا علم و فضل مجھے ان کو مولانا محمد شفیع کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ یعنی ان کے پاس اتنا علم ہے کہ ان کو مولوی کہنے کے بجائے میں ان کو مولانا کہتا ہوں۔ ان کی عربی اور اردو تصانیف کی تعداد ایسی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مجھ جیسے ضعفاء و پا بریکاب بوڑھوں کو رشک آوے تو بجا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب بھلے ہی مجھ سے کم عمر ہیں، لیکن ان کی عربی اور اردو کتابیں اتنی بڑھ رہی ہیں، یعنی اتنی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ مجھ جیسے کمزور لوگ، پا بریکاب لوگ جو چل نہ سکتے ہوں، بالکل بڑھاپا جن پر طاری ہو، کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو رشک آوے، یعنی ہم تو دیکھ کر صرف رشک کر سکتے ہیں کہ کاش کی ہم بھی ایسی کتابیں لکھ پاتے۔ دونوں زبانوں میں سلاست زبان اور حسن بیان حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یعنی عربی میں بھی اور اردو میں بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ نئی روشنی اور جدید تمدن کے اثر نے جو جا بجا نظر فریب مگر مہلک خار ڈال دیے ہیں، لوگوں کو ان سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ نئی روشنی سے مراد ہے کہ دنیا میں جو ایک نئی تہذیب آئی ہے اور جدید تمدن یعنی ماڈرن کلچر جو دنیا میں آیا ہے، اس کے ایفیکٹ میں بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ نظر فریب کہتے ہیں نظروں کو دھوکہ دینے والی، مگر مہلک خار ڈال دینے والی، یعنی کہ مہلک خار بولتے ہیں ایسے کانٹے جو انسان کو ہلاک کر دیں۔ تو جدید تہذیب جو ہے دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے جو خار ہیں، اس کے جو کانٹے ہیں، وہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو ان سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ کریں اپنی تازہ تالیف پر مجھ سے کچھ لکھنے کی خواہش کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نئی کتاب آتی ہے تو مجھ سے بھی کچھ لکھنے کے لیے کہتے ہیں، تقریض یعنی کچھ دعائیہ کلمات۔ ضرورت زمانہ اور اسلامی تعلیم کے لیے یہ کتاب نہایت مناسب اور مفید ہے، یعنی سیرت خاتم الانبیاء۔ اختصار تو ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ نام ہی اوجز السیر یعنی نہایت مختصر سوانح عمری ہے، مگر اس اختصار ہی میں ضروری اور کارآمد باتیں بہت سی آ گئی ہیں۔ اس قسم کی پہلی اور مختصر تالیفات کے ذریعے سے اسکول کے طالب علموں اور کاروباری مسلمانوں اور پردہ نشین بیویوں کے قلوب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت بٹھلانے کے لیے سیر صالحہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کئی باتیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کتاب تو مختصر ہے، کیونکہ نام ہی انہوں نے اوجز السیر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے مختصر سوانح عمری، لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام ضروری چیزیں آ گئی ہیں۔ اور اگلی بات یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی اور مختصر تالیف ہے، اس کو طالب علموں کو جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کاروباری جو مسلمان ہیں، پردہ نشین جو گھر میں عورتیں ہیں، ان سب کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بیٹھ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتاب کو حسن قبول اور فاضل مؤلف کو جزائے حسن اور مزید توفیق عطا فرما کر علم و عمل میں ترقیات عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار اور دیکھیے تقریض حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی، محدث دار العلوم دیوبند۔ مولوی محمد شفیع میرے سامنے کے بچے ہیں، مگر ان کا علم و فضل یعنی ان کی نالج اور ان کی جو کوالٹیز ہیں
مگر ان کا علم و فضل مجھے ان کو مولانا محمد شفیع کہنے پر مجبور کرتا ہے. یعنی بھلے ہی میں بڑی عمر کا ہوں، یہ چھوٹے بچے ہیں میرے سامنے، لیکن ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان کی عربی و اردو تصانیف کی تعداد ایسی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مجھ جیسے ضعفاء و پا بھریکاب بوڑھوں کو رشک آوے تو بجا ہے. یعنی اتنی تیزی سے یہ عربی اور اردو کتابیں لکھتے جا رہے ہیں کہ میں صرف رشک کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں. دونوں زبانوں میں سلاست زبان بولتے ہیں فلوئنسی، لینگویج کی فلوئنسی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سلاست زبان. اور حسن بیان مطلب بیوٹیفل پریزنٹیشن. دونوں زبانوں میں سلاست زبان اور حسن بیان حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. نئی روشنی، نیو لائٹ کو بولتے ہیں نئی روشنی، یعنی جدید تہذیب. نئی روشنی اور جدید تمدن کے اثر نے جو جا بجا مطلب ہر جگہ نظر فریب مگر مہلک خار ڈال دیے ہیں، لوگوں کو ان سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اپنی تازہ تالیف پر مجھ سے کچھ لکھنے کی خواہش کرتے ہیں. ضرورت زمانہ اور اسلامی تعلیم کے لیے یہ کتاب نہایت مناسب اور مفید ہے. یعنی آج کل کے دور میں یہ کتاب بڑی مفید ہے. اختصار تو ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ نام ہی اوجز السیر یعنی نہایت مختصر سوانح عمری ہے، مگر اس اختصار ہی میں ضروری اور کارآمد باتیں بہت سی آ گئی ہیں. اس قسم کی پہلی اور مختصر تالیفات کے ذریعے سے اسکول کے طالب علموں اور کاروباری مسلمانوں اور پردہ نشین بیویوں کے قلوب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت بٹھلانے کے لیے سیر صالحہ مطلب پاکیزہ سیرتیں، بڑے بڑے لوگوں کی، مقدس لوگوں کی سیرتیں اور بایوگرافیز، اور اسوہ حسنہ مطلب گڈ پریکٹیکل اگزامپل، اور اسوہ حسنہ کی پیروی مطلب فالوئنگ، اتباع. سیر صالحہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کتاب کو حسن قبول اور فاضل مؤلف مطلب کوالیفائڈ آتھر کو جزائے حسن یعنی اچھا بدلہ اور مزید توفیق یعنی ایڈیشنل توفیق دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کتاب کو حسن قبول اور فاضل مؤلف کو جزائے حسن اور مزید توفیق عطا فرما کر علم و عمل میں ترقیات عطا فرمائے، آمین. آگے دیکھیے مقدمہ ہے. اصل میں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پورا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، بھلے ہی آج کا سیشن لمبا ہو جائے لیکن اس کو ختم کریں گے، 10-15 منٹ اور لگے گا. اس مقدمے میں مفتی شفیع صاحب جو خود اس کتاب کے آتھر ہیں اپنی بات رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ کیوں لکھی، کیا مقصد ہے، اس کتاب کو کہاں سے لیا ہے، کیسے کیسے لکھا ہے، یہ تمام چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں. مقدمہ کے معنی ہوتے ہیں پریفس یعنی کہ پیش لفظ. اما بعد، سرور کائنات یعنی پوری دنیا کے سردار، فخر موجودات یعنی پرائڈ آف آل دیٹ ایگزسٹس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر ہیں ان تمام چیزوں کی جو اس دنیا میں موجود ہیں. روح دو عالم یعنی دا اسپرٹ آف بوتھ دا ورلڈس، دونوں جہان کی اسپرٹ یعنی دنیا اور آخرت کی اسپرٹ یعنی روح، سول. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت سوانح عمری کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محتاج بیان نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امت میں جب سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا آج تک ہر قرن، ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبانوں میں آپ کی سیرتیں لکھی. یعنی جب سے امت محمدیہ میں کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، رائٹنگ پروسیس شروع ہوا، تبھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر، آپ کی زندگی پر تصنیف و تالیف، کتابوں کو آتھر کرنے کا سلسلہ اور پروسیس شروع ہو گیا. ہر قرن میں لکھا گیا. قرن کے معنی ہوتے ہیں صدی. ہر سینچری میں کتابیں لکھی گئیں، ہر زمانے میں لکھی گئیں، اور ہر قرن نہیں بلکہ ہر سال کوئی نہ کوئی کتاب آتی ہے. آگے کہہ رہے ہیں اور اس غیر منقطع سلسلے میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی غیر محصور کتابیں زیر تصنیف آ چکی ہیں اور کتنی آنے والی ہیں. یعنی یہ ان انٹرپٹڈ پروسیس ہے، یعنی کہ ایسا پروسیس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان اینڈنگ پروسیس. غیر منقطع سلسلے کو بولتے ہیں ان اینڈنگ پروسیس ہے یہ. اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ان لمیٹڈ کتابیں زیر تصنیف آ چکی ہیں اور کتنی دنیا میں آئیں گی. نمن براں گل عارض غزل سرائے مبس کہ عندلیب تو ازہر طرف ہزاراں اندھ. یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں جو تیرے حسن کی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ
میرے جیسی ہزاروں بلبلیں ہیں جو تیرے حسن کی تعریف کر رہی ہیں اور ہر جگہ تعریف کر رہی ہیں. یہ اس فارسی شعر کا مطلب ہے. نمن براں گل عارض غزل سرائے مبس کہ عندلیب تو از ہر طرف ہزارہ اند. یہ فارسی کا شعر ہے. ایک بار اس کو دیکھیے. اما بعد، سرور کائنات، فخر موجودات، روح دو عالم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت بریکٹ میں یعنی سوانح عمری کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محتاج بیان نہیں. یہی وجہ ہے کہ امت میں جب سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک ہر قرن، ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبانوں میں آپ کی سیرتیں لکھی. اور اس غیر منقطع سلسلے میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی غیر محصور مطلب ان لمیٹڈ کتابیں زیر تصنیف آ چکی ہیں، یعنی آتھر کی جا چکی ہیں، اور کتنی آنے والی ہیں، یعنی کتنی لکھی جائیں گی کسی کو معلوم نہیں. نمن براں گل عارض غزل سرائے مبس کہ عندلیب تو از ہر طرف ہزارہ اند. مسلمانوں سے بڑھ کر سینکڑوں کی تعداد میں کفار نے آپ کی سیرتیں لکھی ہیں. یورپین مورخین نے اس میں بڑا حصہ لیا ہے، یعنی یورپ کے ہسٹورینز نے بھی بڑی سیرتیں لکھی ہیں اللہ کے رسول کی، جن میں 20-30 تو ہمیں معلوم ہے، یعنی 20-30 کتابیں سیرت کی تو مجھے بھی معلوم ہے کہ انگریزوں نے لکھی ہیں، یورپ والوں نے لکھی ہیں. لیکن ان لوگوں نے عام طور پر واقعات کے بیان میں شدید تعصب سے کام لیا ہے، یعنی کہ بائیس جو ہے پریزنٹیشن ہے، بائیس انہوں نے شو کیا ہے، پریجوڈائزڈ ورژن جو ہے پیش کیا اسلام کا. تعصب جو ہے انہوں نے دکھایا ہے، پارشیلٹی جو ہے انہوں نے اپنی ریسرچ میں کی ہے، امپارشل جو ہے ان کی تحقیقات نہیں ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ان کے مطالعے سے اجتناب کرنا چاہیے. مسلمانوں سے بڑھ کر سینکڑوں کی تعداد میں کفار نے آپ کی سیرتیں لکھی ہیں. یورپین مورخین نے اس میں بڑا حصہ لیا ہے، بڑا حصہ یعنی بہت ہی بڑا پارٹ لیا ہے. دے ہیو ہیوجلی کنٹریبیوٹڈ ٹو دس، جن میں 20-30 تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ان لوگوں نے عام طور پر یعنی جنرلی واقعات کے بیان میں شدید تعصب یعنی ایکسٹریم بائیس، ایکسٹریم پریجوڈائز، ایکسٹریم پارشیلٹی سے کام لیا ہے. اس لیے مسلمانوں کو ان کے مطالعے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے ان کی کتابوں کو پڑھنے سے. خود ہمارے علماء نے اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، تو ہم دوسروں کی کتابیں کیوں پڑھیں؟ پتہ نہیں اس نے کیا بیان کر دیا ہوگا، کون سی انریلائبل چیز ڈال دی ہوگی. ایک بہت بڑا آتھر ہے، اس کا نام ہے تھامس کارلائل، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، بہت بڑا تھنکر مانا جاتا ہے. اس کی ایک کتاب ہے دا فرینچ ریولوشن. فرانس میں ایک بار ریولوشن آیا تھا تو اس پر اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کی بھی ایک عجیب اسٹوری ہے کہ اس نے ایک بار وہ کتاب لکھی اور وہ کتاب جو ہے کسی دوست کو دی، شاید اس کے گھر میں ہی وہ جل گئی، کتاب پوری کتاب ختم ہو گئی. تو بہت دن تک غم میں رہا کہ میں نے اتنی محنت سے کتاب لکھی، خراب ہو گئی. پھر دوبارہ اس نے اس پوری کتاب کو لکھی. دوبارہ کسی لوسٹ کتاب کو یا کسی ضائع کتاب کو لکھنا کوئی آسان نہیں ہے. خیر، تھامس کارلائل نے ایک کتاب لکھی ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کے نام سے، اس کا ایک سیریز ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت لکھی ہے. وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، وہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے. واقعتاً اس نے بڑی احمقانہ حرکتیں کی ہیں. کہیں تو بڑی تعریف کرنے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیں وہ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. الغرض بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی انسان کی سیرت کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا. ایک یورپین سیرت نگار لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے. یعنی یہ بات آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ جب سے دنیا ہے کسی بھی انسان کی سیرت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی، بلکہ اس کی آدھی بھی نہیں لکھی گئیں. میں نے بتایا ہر مہینے کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب آتی ہے، کوئی نہ کوئی سیرت کا موضوع چھڑتا ہے، کوئی نہ کوئی مضمون آتا ہے. دیکھیے، الغرض بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی انسان کی سیرت کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا. اہتمام مطلب دلچسپی نہیں لی گئی کسی کے ساتھ اتنی. ایک یورپین سیرت نگار لکھتا ہے. سیرت نگار وہ شخص جو کہ سیرت پر لکھتا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے. غیر ممکن یعنی امپوسیبل، یعنی یہ کبھی سلسلہ ختم ہی نہیں ہونے والا ہوگا. لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے. یعنی اگر کوئی کتاب لکھے اللہ کے رسول کی سیرت پر تو یہ قابل فخر چیز ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک انگریز لکھ رہا ہے. آگے دیکھیے پیج نمبر 24 پر. اردو زبان میں بھی قدیم و جدید بہت ہی سیرتیں موجود ہیں
جو اہل ہند کی طرف سے اس فریضے کو ادا کر چکی ہیں. یعنی اردو میں بھی بہت نئی پرانی کتابیں لکھی گئی ہیں، قدیم و جدید، پرانی اور نئی. اہل ہند مطلب انڈینز، انڈیا کے لوگ، بھارت کے لوگ. اب تو انڈیا کو بھارت بدلنے کی پلاننگ چل رہی ہے نا، تو اس لیے اہل بھارت کہنا پڑے گا کچھ دن کے بعد. جو اہل ہند کی طرف سے اس فریضے کو ادا کر چکی ہیں، لیکن میری نگاہ عرصے سے ایسی مختصر سیرت کو ڈھونڈ رہی تھی جس کو ہر کاروباری مسلمان مرد و عورت 2-3 مجلسوں میں ختم کر کے اپنا ایمان تازہ کر سکے، اور اسوہ نبویہ کو اپنا رہنما بنا سکے، اور جو اسلامی انجمنوں اور مدارس کی ابتدائی نصاب میں درج ہو سکے، اور جس میں اختصار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اجمالی نقشہ اپنی اصلی رنگ میں مکمل طور سے روایت میں احتیاط کو مد نظر رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو. مگر ایسا کوئی رسالہ اردو زبان میں میری نگاہ سے نہ گزرا. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی نئی پرانی کتابیں اردو میں کتنی لکھی جا چکی ہیں سیرت کے موضوع پر، لیکن ان کو کوئی ایسی مختصر سیرت نہیں نظر آئی جسے کوئی کاروباری مسلمان اپنے گھر میں رہ کے پڑھ سکے. بہت مصروف اور بزی لائف گزار رہا ہے، وہ پڑھ لے. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت اور خواتین جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ پڑھ سکیں، اور 2-4 مجالس میں پڑھ سکیں اور اپنا ایمان تازہ کر سکیں. ایک احساسی انداز میں لکھا گیا ہو، ایموشنل انداز میں اس کو لکھا گیا ہو. اور کہہ رہے ہیں کہ اسے سلیبس میں بھی انکلوڈ کیا جا سکے اگر ضرورت پڑے. کہہ رہے ایسی کوئی کتاب نہ ملی. اور ایک خصوصیت اور کہ روایت میں احتیاط، یعنی ایک ہی ٹاپک پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کئی ساری رپورٹس ہسٹوریکل ملتی ہیں، اس میں آتھینٹک کیا ہے اس کو چوز کرنا ہے. اس کو چوز کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، وائرنگ انفارمیشن ہوتی ہے، کنٹرڈکشن ہوتا ہے. So you have to choose the best, the most reliable, the most authentic. The most authentic کیسے پتا چلے گا؟ یہی ہے، اس کو لینا ہے. اس کے لیے ایک بہت لمبا زمانہ گزارنا پڑے گا، کتابوں میں، ریسرچ میں، مطالعے میں، تحقیق میں، دراسہ میں. یعنی بہت پاپڑ بیلنے کے بعد جو انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی کتاب میری نگاہ سے نہ گزری. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی عرصے میں بعض احباب شملہ نے اپنی اسلامیہ انجمن کے لیے ایسے رسالے کی ضرورت محسوس کر کے احقر سے فرمائش کی، تو باوجود اپنی کم علمی اور پھر اس کے ساتھ مشاغل تعلیم و تعلم کے اس خیال سے قلم اٹھایا کہ جس وقت سید الکونین کی سیرت نگاروں کے نام پیش ہوں، شاید کسی گوشے میں اس سیاہ کار کا نام بھی آ جائے. بلبل ہمی کی قافیے گل شود بسست. کہہ رہے یہ چاہ رہے ہیں کہ شملہ کے کچھ لوگ آئے میرے پاس، ان کی ایک انجمن تھی، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ رسالہ ایک چھوٹا سا سیرت پہ لکھا جائے، اس کی ضرورت ہے اور اس کو سلیبس میں داخل کیا جا سکے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اتنی مشغولیتیں اور مصروفیتیں لگی ہوئی تھیں کہ کوئی اور کام ہوتا تو شاید نہ کرتا. لیکن چونکہ سید الکونین کی سیرت نگاری کا مسئلہ ہے، اس لیے فوراً شوق پیدا ہوا، قلم اٹھا لیا. کس نیت سے اٹھا لیا؟ کہ شاید قیامت کے دن لوگ بہت ساری چیزیں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو اس میں یہ بھی پیش کیا جائے گا کہ کن کن لوگوں نے اللہ کے نبی کی سیرت لکھی ہے. تو شاید میرا نام بھی پیش ہو جائے کہ بھائی مفتی شفیع نے بھی ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو میرا نام بھی آ جائے گا سیرت نگاروں میں قیامت کے دن. دیکھیے یہ دونوں پیراگراف پھر سے دیکھیے. اردو زبان میں بھی قدیم و جدید بہت سی سیرتیں موجود ہیں جو اہل ہند کی طرف سے اس فریضے کو ادا کر چکی ہیں، لیکن میری نگاہ عرصے سے ایسی مختصر سیرت کو ڈھونڈ رہی تھی جس کو ہر کاروباری مسلمان مرد عورت 2-3 مجلسوں میں ختم کر کے اپنا ایمان تازہ کر سکیں، اور اسوہ نبویہ کو اپنا رہنما بنا سکے، اور جو اسلامی انجمنوں اور مدارس کی ابتدائی نصاب میں درج ہو سکے، اور جس میں اختصار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مطلب پیور لائف، پاکیزہ زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اجمالی نقشہ کا مطلب اوور آل، اجمالی شارٹ اور اوور آل جو ہوتا ہے نقشہ، وہ اپنے اصلی رنگ میں یعنی اوریجنل کلر میں، اوریجنل شیپ میں مکمل طور سے روایت میں احتیاط کو مد نظر رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو. روایت یعنی وہی میں نے بتایا ہسٹوریکل رپورٹس جو ہیں، کیئرفلی جو ہے اکیڈمک انویسٹیگیشن کے بعد ان کو چوز کیا گیا ہو، ان کو سلیکٹ کیا گیا ہو. مگر ایسا کوئی رسالہ اردو زبان میں میری نگاہ سے نہ گزرا. اسی عرصے میں بعض احباب شملہ نے اپنی اسلامیہ انجمن کے لیے ایسے رسالے کی ضرورت محسوس کر کے احقر سے فرمائش کی، تو باوجود اپنی کم علمی اور پھر اس کے ساتھ مشاغل تعلیم و تعلم کے اس خیال سے قلم اٹھایا کہ جس وقت سید الکونین کے سیرت نگاروں کے نام پیش ہوں، شاید کسی گوشے میں اس سیاہ کار کا نام بھی آ جائے. سیاہ کار مطلب گنہگار.
کالے کارنامے والا. انہوں نے تواضع میں اپنے آپ کو سیاہ کار کہا ہے، ورنہ بڑے نیک آدمی تھے بیچارے، بہت نیک آدمی تھے. ان کی سیرت پڑھنے کے لائق خود بھی بہت معزز اور بڑے نیک آدمی تھے. ان کی ہر کتاب کی خصوصیت ہے، اس کتاب میں پڑھو تو ایک عجیب و غریب نورانیت نظر آتی ہے. آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا، خود محسوس کیا ہوگا کہ ایک نور نظر آ رہا ہے، ایک رونق ہوتی ہے ان کے اندر. ان کی تمام کتابیں، بڑی کتابیں ان کی لکھی گئی ہیں بہت ساری، ان تمام کتابوں میں یہی رونق نظر آتی ہے. بلبل ہمی کے قافیے گل شود بسس. اب آگے کہہ رہے ہیں اس لیے بنام خدا اس رسالے کو شروع کیا اور امور ذیل کا التزام کرتے ہوئے سیرت کی معتبر کتابوں کا لب لباب اس میں پیش کر دیا. لب لباب مطلب بولتے ہیں کریم جیسے نکالا جاتا ہے نا، بہت بڑے ذخیرے سے دودھ کے کریم کو نکال لیا جاتا ہے. کہہ رہے اسے پورا جو بہت بڑا ذخیرہ تھا اس میں سے میں نے لب لباب یعنی گودا نکال لیا. میں نے لب لباب بولتے ہیں گودا. دیکھیے یہ چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں. نمبر 1، اس کا خاص طور سے لحاظ رکھا گیا کہ رسالہ طویل نہ ہو جائے، لمبی نہ ہونے پائے یہ کتاب، اور اسی وجہ سے ملک عرب کی جغرافیائی حالات اور عرب و عجم کے حالات قبل از اسلام وغیرہ جو سیرت کا جز سمجھے جاتے ہیں اور ایک حد تک مفید بھی ہیں، ان سے قطع نظر کر کے صرف ان حالات پر اکتفا کرنا پڑا جو خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہیں. اور اسی اختصار کی وجہ سے اس کا نام اوجز السیر لخیر البشر بھی رکھا گیا. اصل میں جب بھی سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب آپ پیغمبر کے طور پر دنیا میں ظاہر ہوئے، تو اس سے پہلے کے جغرافیائی حالات کیا تھے، یعنی عربوں کے اور عجموں کے حالات کیا تھے، کن حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جزیرۃ العرب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں وہ سب میں نے اس کتاب میں نہیں کیا ہے. اسلام سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، بعثت نبوی سے پہلے کیا حالات تھے، کہہ رہے ان چیزوں کو ہم نے اس لیے نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ ہمارا مقصد اختصار ہے، تاکہ ضروری جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں آ جائیں. یقیناً مفید ہیں یہ چیزیں، لیکن مفید ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ مفید چیزیں ہمیں لانی ہیں. نمبر 2 دیکھیے، اختصار کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھا گیا کہ جامعیت ہاتھ سے نہ جائے. یعنی شارٹ تو ہم نے کیا ہے، لیکن شارٹ ہونے میں ہم نے چیزوں کو اگنور نہیں کیا ہے. جو مین پوائنٹس ہیں، کوئی اہم واقعہ ہے، کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہے، تو اس کو ہم نے اگنور نہیں کیا ہے. اور بحمدللہ تمام ضروری واقعات تقریباً اس رسالے میں لے لیے گئے ہیں. نمبر 3، مسائل جہاد، تعدد ازدواج وغیرہ پر جو مخالفین کے اوہام ہیں، ان کے بھی موٹے موٹے مگر شافی جوابات درج کیے گئے ہیں. یعنی جہاد سے متعلق لوگوں کو آبجیکشن ہے، اسلام میں جو ملٹیپل میرج کا سسٹم ہے اس پر بھی لوگوں کو آبجیکشنز ہیں. تو جو اعتراضات ہیں، جو تشکیکات ہیں، جو کنفیوژنز اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کو بھی ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر 4 دیکھیے، رسالے کا ماخذ کل معتبر اور مستند کتابیں ہیں جن کے حوالے بھی ہر موقع پر باقاعدہ صفحات لکھ دیے گئے ہیں، جن میں سے بعض نام ذیل میں درج ہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا جو سورس ہے وہ ہے معتبر اور مستند کتابیں، ریلائیبل اور اوتھینٹک کتابیں جو اسلام میں لکھی گئی ہیں سیرت نبویہ کے موضوع پر. کہہ رہے ہیں کہ ہر موقع پر جو بھی بات ہم نے کہیں سے لی ہے تو پیج نمبر اور کتاب کا نام لکھ دیا ہے. اور جو مین کتابیں جن سے انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں. نیچے وہ لسٹ دے رہے ہیں. مشکات، اس کا پورا نام ہے مشکات المصابیح، سال ہفتم میں یعنی 7ویں سال میں دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے. نمبر 2، صحاح ستہ مع شروح. کنز العمال، یہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا. علی المتقی الہندی اس کے آتھر ہیں، ہندوستان کے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے. اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھا. خصائص کبریٰ للسیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت پر، اس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، اس کو بھی سامنے رکھا ہے. نمبر 5، مواہب لدنیہ، المواہب اللدنیہ اس کا عربی نام ہے. اس کے مصنف ہیں علامہ زرقانی. علامہ زرقانی کی جو کتاب ہے اس سے بھی کافی استفادہ کیا گیا ہے. نمبر 6 پر ہے سیرت مغلطائے، مصنفہ حافظ حدیث علامہ علاء الدین مغلطائے. اس کتاب سے انہوں نے بہت استفادہ کیا ہے. ایک ٹرکش اسکالر تھے یہ سیریا کے علاقے میں رہتے تھے. سیریا اور ٹرکی کا بارڈر ملا ہوا ہے. یہ 8ویں صدی کے آدمی تھے. 8ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے. بہت بڑے علماء میں یہ شمار کیے جاتے ہیں، حدیث کی، ہسٹری کے، اسلامک بایوگرافی کے.
نمبر 7 سیرت ابن ہشام، سیرت نبی کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ۔ نمبر 8 شفا، یہ الشفا للتعریف بحقوق المصطفیٰ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ قاضی عیاض ہیں، اور قاضی عیاض مع شرح خفاجی، ایک علامہ خفاجی ہیں، انہوں نے الشفا کی کمنٹری تیار کی ہے، شفا پر کمنٹری لکھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کتاب کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ نمبر 9 سیرت حلبیہ، سیرت حلبیہ بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے، 10-12 جلدوں میں چھپتی ہے کتاب، اس کو بھی انہوں نے بطور ریفرنس استعمال کیا ہے۔ نمبر 10 زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، زاد المعاد از علامہ ابن قیم۔ نمبر 11 تاریخ ابن عساکر۔ نمبر 12 سرور المحزون از حضرت شاہ ولی اللہ، تاریخ ابن عساکر 80 جلدوں میں ہے، 80 والیومز میں ہے، اتنی بڑی ہسٹری کی کتاب اب تک کوئی شائع نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 12 سرور المحزون از حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب سرور المحزون ہے، اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے اس کتاب کے لیے۔ نمبر 13 اوجز السیر الشیخ احمد بن فارس، شیخ احمد بن فارس کی اوجز السیر ہے۔ نمبر 14 نصر الطیب، مصنفہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وغیرہ، نصر الطیب بھی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ آگے دیکھیے، خدا تعالیٰ کا ہزاروں ہزار شکر کہ اس نے ناچیز سعی کو قبولیت عطا فرمائی، ناچیز مطلب معمولی سی، سعی مطلب کوشش، یعنی اللہ کا ہزار شکر کہ اس نے اس ناچیز سعی کو یعنی اس معمولی کوشش کو قبولیت عطا فرمائی، یعنی بندوں نے خوب قبول کیا۔ اور سب سے پہلے سیدی و مرشدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس کو پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ کے نصاب درس میں داخل فرمایا۔ بتائیے، مولانا اشرف علی تھانوی نے پسند فرما کر نصابی میں داخل کر دیا، اور اپنے رسالات تتمات وصیت میں اس کا اعلان فرماتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائی۔ چنانچہ صرف 3 ماہ میں پنجاب، ہندوستان، بنگال کے 100 سے زائد مدارس اور اسلامی انجمنوں کے نصاب میں داخل کر لیا گیا۔ حال ہی میں جناب محتمم صاحب مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور نے اطلاع دی ہے کہ ان کی مجلس شورا نے بھی اس کو ابتدائی نصاب میں داخل کر لیا ہے۔ والحمدللہ اولہ و آخرہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ 28 ذی الحجہ 1344، 100 سال سے بھی زائد ہو گئے اس کو لکھے ہوئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس کو قبول کر لیں، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اس کے بعد سے نہ جانے کتنے ہزاروں مدارس میں یہ کتاب داخل کر لی گئی ہے، بیت الحکمہ میں بھی ہم نے داخل کر لیا ہے، لیکن بہت سے مدارس والوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی اچھی کتاب ہے، اس لیے بہت سارے لوگ داخل ہی نہیں کر پائے۔ نصاب جو ہوتا ہے سلیبس، اس کے بارے میں ریسرچ ہونی چاہیے۔ کسی بھی ادارے میں نصاب کو داخل کرتے وقت ایک بہت ہی زیادہ اسپیشلائز ٹیم آنی چاہیے کہ بھئی کیا پڑھایا جانا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی آیا، کوئی بھی اٹھا کسی ٹائم اعلان کر دیا بھائی یہ پڑھائی ہونے والی ہے، کوئی بھی کتاب انکلوڈ کر دیا، 2-4-5 اردو کی کتاب ڈال دیا، کہیں پہ کچھ ڈال دیا، کہیں پہ کچھ ڈال دیا۔ نصاب ایک بہت سیریس چیز ہے، اس کے لیے بہت ہی اسپیشلائز ٹیم آنی چاہیے اور ہونی چاہیے، کافی ریسرچ کے بعد وہ جو ہے نصاب میں شامل کی جانی چاہیے۔ سیدھی سادی کتابیں جو الف با کے درجے میں پڑھائی جاتی ہیں، عالمیت کے کورس میں 2-2 سال 3-3 سال تک وہی پڑھاتے ہیں اور اس کو عالمہ کورس کہتے ہیں۔ ایسے ایسے مدارس کھل گئے ہیں ہندوستان میں، علم کی آبرو ختم کر دیں گے یہ بندے، علم کا ستیاناش کر کے رکھ دیں گے یہ لوگ۔ ایک بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی مشکل ہے، ارے بھئی مشکل کیا چیز نہیں ہے، مشکل دنیا میں ہر چیز ہے، ورنہ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اگر سلیقے سے کیا جائے تو وہ کیا ہے، وہ مشکل ہے۔ کھانا بنانا مشکل ہے جناب، روزی کمانا مشکل ہے، دنیا کے روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ مشکل ہیں، ہم سب کرتے ہیں۔ ایک ڈرائیور ہے، اس کی ڈیوٹی مشکل ہے، ایک عورت ہے، اس کی ذمہ داری مشکل ہے، بچہ پالنا کتنا مشکل کام ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کا دیکھ بھال کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ مشکل کہہ کر کسی چیز کا پیچھا نہیں چھڑا سکتے، مشکل کہہ کر ہم نصاب ہی تہو بالا کر کے رکھ دیں، اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کوئی بھی چیز مشکل ہے تو مشکل کہہ کے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ 2-4 اردو کی سیدھی سادی کتابیں پڑھ کے ہم عالمہ بن جائیں، مشکل کہہ کر ہم چھوڑ دیں کہ بھائی نور الازا مشکل ہے، قدوری مشکل ہے، جناب عربی زبان مشکل ہے، فلاں سلیبس مشکل ہے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ارے بھی مشکل ہے تو کیا ہے، مشکلات ہی میں تو زندگی گزرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات کس نے جھیلی ہیں؟ مشکل کہہ کر کسی چیز سے پیچھا نہیں چھڑانا ہے، لگنا ہے، ہر مشکل چیز کو حل کرنا ہے۔ چلیے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں پیچھے سے، جہاں سے ہم نے دوبارہ نہیں پڑھا ہے، یہ پیج نمبر 24 پر ہے۔
آخری پیراگراف سے پہلے، اس لیے بنام خدا اس رسالے کو شروع کیا اور امور ذیل کا التزام کرتے ہوئے سیرت کی معتبر کتابوں کا لب لباب اس میں پیش کر دیا۔ اس کا خاص طور سے لحاظ رکھا گیا کہ رسالہ طویل نہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے ملک عرب کی جغرافیائی حالات اور عرب و عجم کے حالات قبل از اسلام وغیرہ جو سیرت کا جزء سمجھے جاتے ہیں اور ایک حد تک مفید بھی ہیں، ان سے قطع نظر کر کے، یعنی ان سے ہم نے اوائڈ کیا، صرف ان حالات پر اکتفا کرنا پڑا، یعنی صرف ان حالات کو ہم نے بیان کیا جو خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہیں، اور اسی اختصار کی وجہ سے اس کا نام اوجز السیر لخیر البشر بھی رکھا گیا۔ نمبر 2، اختصار کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھا گیا کہ جامعیت ہاتھ سے نہ جائے، اور بحمد اللہ تمام ضروری واقعات تقریباً اس رسالے میں لے لیے گئے ہیں۔ نمبر 3، مسائل جہاد، تعدد ازدواج وغیرہ پر جو مخالفین کے اوہام ہیں، ان کے بھی موٹے موٹے مگر شافی جوابات درج کیے گئے ہیں۔ شافی جوابات مطلب سیٹسفیکٹری آنسرز۔ نمبر 4، رسالے کا ماخذ کے معنی ہوتے ہیں سورس۔ رسالے کا ماخذ کل معتبر اور مستند کتابیں ہیں، جن کے حوالے بھی ہر موقع پر باقاعدہ صفحات لکھ دیے گئے ہیں، جن میں سے بعض نام ذیل میں درج ہیں۔ نمبر 1، مشکات۔ نمبر 2، صحاح ستہ مع شروح۔ نمبر 3، کنز العمال۔ نمبر 4، خصائص کبریٰ للسیوطی۔ نمبر 5، مواہب لدنیہ۔ نمبر 6، سیرت مغلطائے مصنفہ حافظ حدیث علامہ علاء الدین مغلطائے۔ نمبر 7، سیرت ابن ہشام۔ نمبر 8، شفا قاضی عیاض مع شرح خفاجی۔ نمبر 9، سیرت حلبیہ۔ نمبر 10، زاد المعاد علامہ ابن القیم۔ نمبر 11، تاریخ ابن عساکر۔ نمبر 12، سرور المحزون از حضرت شاہ ولی اللہ۔ نمبر 13، اوجز السیر از شیخ احمد ابن فارس۔ نمبر 14، نشر الطیب مصنفہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وغیرہ۔ خدا تعالیٰ کا ہزاروں ہزار شکر کہ اس نے ناچیز سعی کو قبولیت عطا فرمائی، اور سب سے پہلے سیدی و مرشدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس کو پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ کے نصاب درس میں داخل فرمایا، اور اپنے رسالہ تتمات وصیت میں اس کا اعلان فرماتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائی۔ چنانچہ صرف 3 ماہ میں پنجاب، ہندوستان، بنگال کے 100 سے زائد مدارس اور اسلامی انجمنوں کے نصاب میں داخل کر لیا گیا۔ حال ہی میں جناب محتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے اطلاع دی ہے کہ ان کی مجلس شورا نے بھی اس کو ابتدائی نصاب میں داخل کر لیا ہے، والحمدللہ اولہ و آخرہ۔ مجلس شورا بولتے ہیں ایڈوائزری بورڈ کو۔ بندہ محمد شفیع عفو اللہ عنہ 28 ذی الحجہ 1344 ہجری۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ ہم نے یہ تمام تقریضات کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ اب اس سے ہمارے ذہن میں اس کتاب کی پوری اہمیت، پورا خاکہ، پورا نقشہ اچھی طرح سے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لاگو اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔